اچھا ایسا بھی بالکل نہیں ہے کہ اگر ہم تیار نہیں ہوں گے تو امام نہیں آئیں گے، نہیں ایسا بالکل نہیں ہے، اس غلط فہمی میں بھی ہمیں نہیں رہنا۔ وہ قومیں کہ جو اپنے آپ کو تیار کر رہی ہیں آپ کے سامنے اور بغیر امام کی نصرت کے وہ جیت بھی نہیں سکتی، امام کی نصرت ان کے ساتھ ہے۔ فرق ہے، قوم میں فرق ہے، امت سازی ہو رہی ہے، امت بنائی جا رہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایکٹیو انتظار ہے، پیسف انتظار نہیں ہے۔ ایکٹیو انتظار کیا ہے؟ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بزرگوں سے معذرت، جو بچوں کے لیے بہرحال میں تو مجلس پڑھتا ہوں، بڑے تو ظاہر ہے میرے سے بہتر مجلسوں کے بارے میں سنتے ہوئے ہیں، جہاں میں بچوں کے لیے مجلس پڑھنے آتا ہوں۔ ایکٹیو انتظار کیسے کہتے ہیں؟ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ نے بولا کسی نے آنا ہے، آپ نے مجھے اپنے گھر بلایا، اب آپ بیٹھے میں آپ نے گھر کو صاف کیا، آپ نے چائے بنائی، کھانا بنایا، کیوں؟ کچھ کروں، ایکٹیو رہوں، کیوں کہ جس کا آنے والا اس کے لیے میں کچھ کروں۔ یہ ایکٹیو انتظار ہے۔ ایک پیسو انتظار ہے، بیٹھا ہوا ہے، بھائی آپ نے تو بلایا، ہاں جب آئیں گے تو دیکھ لیں گے، جب آئیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ اب یہ فرق ہے، یہی قوموں کی آئیڈیالوجی کے اندر فرق ہے عزیزان محترم۔ وہ قوم کہ آج جس کے مقابلے میں پوری دنیا کھڑی ہوئی تھی، پوری دنیا، جب ایک میزائل نکلتا تھا تو اس کو روکنے کے لیے رستے میں اتنی رکاوٹیں تھیں، اتنے بیریئر تھے، اس کے باوجود وہ میزائل جا کر اسرائیل پر لگ رہا ہے۔ یہ کیا بتا رہا ہے؟ کہ اس قوم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر امام کا انتظار نہیں کیا، جبکہ انہوں نے محنت کی کہ اپنے آپ کو اس قابل کر دیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ہم امام کو پروٹیکشن دے پائے۔ یہ ایکٹیو انتظار ہے، یہ پیسف انتظار نہیں ہے۔ فرق یہی ہے عزیزان محترم، ہم کچھ نہیں کریں، ہم بیٹھے رہے، امام آئیں گے خود ہو جائے گا۔ وہ امام آئیں گے، معجزہ اگر ہونا تھا تو 1400 سال پہلے ہو جاتا معجزہ، ابھی کیوں نہیں ہو رہا؟ 1100 سال سے زیادہ امام کی غیبت کو ہو گئے ہیں عزیزان محترم۔ خوب یہاں معاشرہ سازی، امت کو ڈیزائن کرے۔ وہ ہم دیکھیں عزیزان محترم، حدیث جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام سے بیان ہوتی ہے، اللہ امام سے اور ائمہ نے، اور بھی ائمہ نے جناب لقمان سے، جو قرآن کے اندر سورہ لقمان بھی ہے، اس کو ان کی بہت ساری احادیث کو بیان کیا ہے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو 4 وصیتیں کی، کہا بیٹا یہ 4 چیزیں میں نے 400 نبیوں سے سیکھی ہیں۔ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، مگر اللہ نے ان کے نام کا سورہ اتارا، کیونکہ حکمت تھی، وزڈم، حکمت کہتے ہیں وزڈم کو، یعنی ایک ایسی نالج جو کہ انسان کے اندر سے باہر آتی، وزڈم تھی۔ وہ حکمت کی وجہ سے اللہ نے لقمان حکیم یعنی سورہ دے دیا۔ وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا یہ 4 چیزیں میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ میں نے 400 انبیاء سے سیکھی ہے، 400 پروفٹ سے 4 چیزیں سیکھی، ایک ایک کر کے دے دی انہوں نے۔ پہلی چیز، بیٹا جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ نماز میں سب سے پہلے کون سی چیز پرواز کرتی ہے؟ دل گیا، اللہ اکبر کہا، دھیان گیا، کہیں اور چلا گیا۔ بعض اوقات 4 رکعت ختم بھی ہو جاتی ہے، انسان واپس نہیں آتا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں قبول ہو جاتی ہے، اکیلے پڑھی تو پتہ نہیں کیا ہوگی، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ انسان کو پتہ نہیں ہے، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، اب تو وہ سجدے گاہ آ گئی ہے جس سے انسان دیکھ لیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اچھا یار تو تیسری چوتھی رکعت تھی یہ، لیکن انسان کا دل گیا۔ نماز میں کھڑے ہو اپنے قلب کی حفاظت کرو، بہت امپورٹنٹ ہے نا۔ کہنے کو یہ بات بڑی نارمل سی ہے اور ریپیٹڈ بھی ہے کہ نماز میں اپنے دھیان نماز کی طرف لگاؤ، وہ بھی بڑی نارمل سی بات ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام ہے ایسی نماز پڑھنا جو قبول ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازیں ایسی نمازیں ہیں جو نمازیوں کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ خدا نہ خواستہ میری نماز تو نہیں ہے۔ اب آپ بولیں گے مولانا صاحب خود نماز اتنی امپورٹنٹ ہے؟ خود نماز امپورٹنٹ ہے، اللہ کافی قرآن کے اندر نماز کا ذکر کر رہا ہے۔ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں معصومین کی، ہم ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان کا قد اقمت الصلاۃ،
یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کس چیز کی؟ کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ ادا کی. نماز امپورٹنٹ ہے. نماز ہم لوگ اپنی نارمل زندگی میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ برا مان جائیں، میں اپنی زندگی میں نماز کو نارمل لے رہا ہوں. نماز انسان کو فیول دیتی ہے، نماز انسان کو کنیکٹ کرتی ہے. کس سے؟ ابھی آپ کا انٹرنیٹ بند ہو جائے، سگنل نہ آئے، ابھی آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، جان نکل جائے گی. کیا ہو گیا؟ ایسے لگے گا زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں. کیوں؟ کنیکشن نہیں ہو رہا، ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا، رابطہ نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے کسی کا بزنس ہو سکتا ہے کسی کی پڑھائی ہو، سب ختم ہو گیا. یہ تھوڑی دیر کی ڈسکنیکٹیوٹی مجھے احساس دلا رہی ہے کہ میری زندگی میں خلا آ گیا، مگر میری نماز کی ڈسکنیکٹیوٹی مجھے احساس نہیں دلا. میں کنیکٹ ہی نہیں ہو پا رہا. سید الشہداء روز عاشوراء جنگ ہو رہی ہے، اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے. کیوں؟ کہ یہی بتائیں کہ اصل جنگ اسی سجدے کی وجہ سے ہے، توحید کی وجہ سے ہے. تو یہ کنیکٹیوٹی میرے پاس ہے یا نہیں ہے؟ کیا میں کنیکٹ ہوتا ہوں اوپر والے کے ساتھ یا نہیں ہو رہا؟ کوشش میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں انسان کرتا ہے، عمل کرتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، لیکچر لیتا ہے، کوشش کرتا ہے انسان. نماز کے اوپر کتنی کتابیں پڑھی؟ اردو کے اندر کتابیں موجود ہیں، ایت اللہ محسن کراتی کی بھی ہے، آغا پناہیان کی بھی کتاب آئی ہوئی ہے. کو نماز اجزان محترم، اور آپ مشہور سنتے بھی رہتے ہیں، جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی بھی عمل قبول. لیکن ہمارے ہاں تو بہت سارے ایسے بھی ہیں، بھائی نماز مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو سب سسٹم جو ہے وہ اللہ والا سسٹم ہے، ہو جائے گا. مولانا صاحب